اختیار کرنے کی تلقین کی، متقی بن جاؤ، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے ہے، تقوی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، اہل ایمان تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ولی قرار پائے ان کا بھی وصف بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو یہ تقوی بار بار اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، تو یہ تقوی آخر ہے کیا جس کا اس قدر حکم دیا گیا، تاکید ارشاد کی گئی؟ کتاب و سنت میں ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تمہارے روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تمہاری نماز کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ کہا وہ تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اتقاء کی دولت تم اختیار کر لو اگر تقوی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، کہیں فرمایا کہ تم زاد راہ اگر لینا چاہتے ہو تو وہ تقوی کی زاد راہ اختیار کرو۔ تو آخر تقوی ہے کیا کہ جس کے لیے اس قدر تاکید ارشاد فرمائی گئی؟ تو علماء نے کہا کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ، یہ تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے قرآن میں جو بار بار تقوی کی تلقین کی گئی ہے یہ تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا ہاں کئی بار اتفاق ہوا اس کا۔ تو کہا پھر تم کیسے گزرتے ہو؟ کہا کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، بچ بچ کے گزرتا ہوں، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک هو التقیٰ، یہی تو تقوی ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ گناہوں سے کہیں آلودہ نہ ہو جاؤ۔ صوفیاء نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ تم پانی میں رہو، کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ کہا تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن اگر دنیا تمہارے اندر اتر گئی تو پھر سب کچھ لٹ گیا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، اس کا اندر اجڑ جاتا ہے جو دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اس لیے باہو نے کہا تھا نا کہ ادی لانت دنیا اتے پوری دنیا داراں ہو۔ تو دنیا ہے کیا؟ کیا یہ کاروبار کرنا دنیا ہے؟ مال و متاع دنیا ہے؟ بیوی بچے دنیا ہیں؟ دنیا کیا ہے؟ رومی علیہ رحمہ قلم توڑ دیا، چیس دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ وہ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہو یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور وہ اس کا دل یاد الہی سے غافل تھا، اور ایک شخص کو میں نے منام میں لاکھوں دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ تو دل کا مالک سے جڑ جانا یہ تقوی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا کہ نہیں۔ بعض اوقات کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو عجب پیدا ہو جاتا ہے، پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا پیدا ہوتا ہے، اور جب کر چکتا ہے ریا کے بغیر تو پھر عجب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ نماز 4 پڑھ لے تو وہ بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے۔ تو پہلے اس کو شیطان نیکی کرنے سے روکتا ہے، نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا شامل کرتا ہے، کر چکتا ہے تو عجب پیدا کرتا ہے۔
اس لیے بڑی مشکل منزل ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے مرتبے تک پہنچا ہوتا ہے لیکن اس کا عجب، اس کی ریاکاری اور اس کا کوئی زبان سے بولا ہوا لفظ اس کی ساری کمائی برباد کر دیتا ہے. بلعم بن باورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا. جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو ہاتھ نیچے بعد میں کرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی. لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا نا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا ولی، مستجاب الدعوات تھا، لیکن تکبر میں آ گیا اور وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرنے لگا اور زبان لٹک گئی. اور پھر اس کو قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے کہ پڑھنے اتے ناز کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے ناز کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ. ساری کمائی لٹ جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. کہا پوچھئے. کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن بایزید بستامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. خیر بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے. اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بولے جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا مالک جب بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو، وہ تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ نے میری یوں ہی بخشش فرما دی. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے. یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے. حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے. بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے میں نے ملاقات کی ہے. ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں ڈر میں لگا رہتا تھا، فکر میں تھا کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو کہا کہ اس دھڑکے میں تو ہم تھوڑا عمل کر بیٹھیں تو ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، گناہ گاروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ تو تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی ڈرتے رہیں کہ میرے مالک قبول کر لے. گناہ کے بعد جو مومن کی کیفیت ہے، مومن کے سینے کے اندر جو ایک ڈر کی کیفیت ہے، وہ تو ایک جہان ہی الگ ہے. نیکی کے باوجود بھی اس کے سینے کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہو. اور اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہو اور ابھی گر جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور منافق کی مثال بتائی کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اس کو اڑا دیا. میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. زندگی میں اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ہماری کیفیت باطن کیا ہوتی ہے؟ کیا یوں ہوتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے ہیں، یا یوں کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو دوسروں کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے جو نیچے ہے اس کو دیکھو اور دین میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو. لیکن دنیا کے اندر ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں، اور دین میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. مومن کی یہ شان نہیں ہے. گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے پہاڑ تلے آ گئے. مائز بن مالک اسلمی صحابی رسول ہے،
لیکن بس ایک خطا سرزد ہو گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ایک عجیب کیفیت ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ آئے اور پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. گئے، معافی مانگی، لیکن اندر اضطراب اتنا تھا، بے چینی اتنی تھی، وہ چاہتے تھے میں دنیا پہ فارغ ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ. تو جبریل نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، یغلی منہما دماغہ، اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکنا شروع ہو جائے گا. جوتے پاؤں میں ہوں گے، اور یہ سب سے ہلکے درجے کے عذاب کی کیفیت ہے. اور جو سخت عذاب ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ الیاذ باللہ. تو اس نے کہا حضور اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے، میں تو دنیا پہ فارغ ہونا چاہتا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے. حضور نے پھر فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا. گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے. جب تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیما ہوتا ہے، کہا بار بار پلٹ آتے ہو، تم کون سا گناہ کر بیٹھے ہو، کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، ہوں بھی شادی شدہ، سزا اس کی رجم ہے جانتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی پاک ستھرا ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، مجھے پاک کر دیجیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تو نے بوسہ لیا ہو، چھیڑ چھاڑ کی ہو، تو نے دیکھا ہو. عرض کی نہیں حضور، مجھ سے بدکاری ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ دماغی طور پہ درست تو ہے، اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی حضور یہ صحیح الحواس ہے. پھر فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ تو ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، کہا نہیں حضور ایسی بات بھی نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے قبیلے والوں سے پوچھا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی کہا صحیح الحواس ہے. حزال بن نعیم تھا جس نے بھیجا کہ جا حضور کے پاس اور جا کے حضور سے اپنا ماجرا کہے. ان سب نے کہا نہیں جی یہ بالکل صحیح الحواس ہے، شراب بھی نہیں پی رکھی. حضور نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تو نے بوسہ لیا ہو سکتا ہے. اس نے کہا نہیں حضور، میں بقائمی ہوش و حواس یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. جب چوتھی مرتبہ اس نے اقرار کر لیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب تیسری مرتبہ وہ اقرار کر چکا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اگر تو نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور تیرے اوپر حد نافذ کریں گے، تو اب بھی رک جا. اس نے کہا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، میں دنیا پہ صاف ہونا چاہتا ہوں. جب چوتھی مرتبہ اس نے قرار کر لیا تو حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو. اللہ اکبر. حضور نے رخ پھیرا، حضور نے بار بار ٹالا، جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں مغالطہ لگا ہو سکتا ہے جنون ہو، لیکن وہ ہر بار کہتا رہا. تو آقا کریم نے فرمایا جاؤ ان کو سنگسار کر دو. ان کو سنگسار کرنے کے لیے صحابہ لے گئے. حضور کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا، حضور کی بغلوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا. خود تو حکم دیا ہے کہ انہیں رجم کیا جائے اور خود رو رہے ہیں. وہ حضور کا عدل تھا، یہ حضور کی محبت ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. خیر انہیں لے جایا گیا. جب پہلا پتھر مارا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے حضور کے پاس بھیجو. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے بار بار تجھے پوچھا تو اب تجھے چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے انہیں پتھر مارے اور سنگسار کر دیا. کسی نے حضور کو آ کے بتایا کہ حضور جب ہم پتھر مارنے لگے تھے تو اس وقت پھر اسے بھی پتہ چلا کہ موت کیا ہوتی ہے. تو میرے حضور علیہ السلام دکھی ہو گئے اور فرمایا حلا ترکتموہ، کاش کہ تم نے میرے پاس اسے آنے دیا ہوتا، شاید وہ اللہ سے توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. حضور نے خود جنازہ پڑھایا. اچھا
حضور علیہ السلام جا رہے تھے کہ دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس شخص کے عیب کو رب نے چھپا لیا تھا، اس نے آ کے خود اقرار کیا اور پھر اس پہ رجم ہوا اور کتے کی موت مرا۔ تو جب یہ بات کہی تو حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا، لیکن حضور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر آگے چلے تو ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا۔ حضور نے فرمایا وہ دو لوگ جو ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا، فرمایا یہ پڑی ہوئی چیز ہے، اس سے کچھ کھا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس سے ہم کھائیں؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ فرمایا تم اس کی غیبت کرتے پھر رہے ہو، وہ جنت کی نہروں میں غوطے لے رہا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ اگر میرے مائز کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے پوری امت کے اندر تو ساری امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا۔ گناہ کے بعد بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد ڈٹائی نہ کرتا پھرے، کوئی خام خواہ کی حجتیں نہ تراشتا پھرے، در توبہ کھلا ہوا ہے، مالک کی دہلیز پہ آ جائے، 100 بار بھی جرم کرے گا وہ 100 بار معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، اس سے نہیں معافی مانگیں گے تو کس کی دہلیز پہ جائیں گے؟ تو آئیے اس کے حضور آج کی رات معافی مانگیں۔ گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اور جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے، اللہ اکبر۔ ترمذی میں روایت ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا حضور نے یہ قصہ اگر 7 بار سے زیادہ نہ سنایا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بیان نہ کرتا۔ اور ایک روایت میں ابن حبان نے بیان کیا ہے کہ حضور نے 20 سے زائد مرتبہ یہ قصہ سنایا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات بزم عیش سجتی اور وہ داد عیش دیتا۔ ہر روز کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کفل ضرورت مجھے تیری دہلیز پہ لے آئی ہے، میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی ہے۔ بس دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ گناہ کو ترک کرنے والا، ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، یا خاتون ہے اس کو مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائبان تلے ہوگا۔ تو ہمارے رب کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، ہم خود چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنا خوبصورت اسلوب ہے، ذرا دیکھیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، تم خود چھلانگیں لگا رہے ہو، تم خود دوزخ میں اترنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کی رحمتیں تمہیں بہانے دیتی ہیں کہ آ جاؤ، اس کی رحمت کا در کھلا ہے، کشادہ ہے در رحمت، جتنے بھی پاپ کمائے جرم کیے اس کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا اس نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا میری دہلیز پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔
یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ تو حساب کرتے ہیں نا، کتنی فیکٹریاں چھوڑی، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنے مربع، کتنی زمینیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال خود تول لو، کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ عمرے سے حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے، کیوں میاں؟ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ اگر 2 3 4 کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں، یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان توڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو۔ یار آب زمزم ہے، کھجوریں ہیں، ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی اور تم اس سے ڈرتے ہو، اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنوا قبل ان توزنوا، قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کہاں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں، نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں، فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں، ریاکاری کن کے ساتھ لگ گئی جڑ گئی، میرے کون سے اعمال ہیں جو عجب نے برباد کر دیے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن آگے کیا بھیجا ہے۔ آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ ہر چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ جب سینوں کی چھپی چیزیں بھی تشت ازبام ہو جائیں گی تو باقی کیا بچے گا؟ تو کتنا سخت دن ہوگا۔ تو اس دن کی آج تیاری کرنا ہوگی۔ ہمیں بتایا گیا ہے جو بوگے کل کاٹ لو گے، گندم از گندم بروئے جو سے جو، جو بوگے وہی کاٹ لو، گندم بوگے تو گندم کاٹ لو گے، جو بوگے تو جو کاٹ لو گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، بندہ حیرت زدہ ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ماہ سیام جیسے مہینے دستیاب ہیں، لیلۃ القدر جیسی راتیں میسر ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب میرے سے ہی مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ رومی علیہ الرحمہ نے اس مثال کو، اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کہتے ہیں کوئی جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے۔ جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے، جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے
اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور ہیں، وہاں تجھے پھینک دیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی۔ اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا۔ اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم تکریم دی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی ہوں، چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑ آئیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے۔ تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا، سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا، تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو۔ کچھ لوگوں کو بلایا، کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بنوانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہی سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہیں۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں۔ ہم تو چند سالوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ سڑک عبور کرنے والا دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ یہ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں نے کتب میں پڑھا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔
بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دیکھیں، ہر شخص غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ میرا رب بار بار کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ کیوں اپنے سے ڈرانا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری تہذیب نفس چاہتا ہے، تمہارے باطن کی ستھرائی چاہتا ہے، تمہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے ڈر جاؤ اس سے اور اس کے حکم کو مانو، نافرمانی سے بچ جاؤ تاکہ تم میری بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ تو آئیے آج میں اور آپ اپنی زندگی کو ایسے منظم کریں۔ یہ ماہ صیام میں تڑپتی گرمی، سخت موسم، زباں کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ صیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، بند کوٹھڑی ہے، 7 دروازے مقفل کر دیے، بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے طلق یوسف اب تو آ جاؤ نا، دروازے بند کر دیے تو جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور پتھر کی یہ بے نور مورتی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال لیا اور یہ دیکھ بھی نہیں پاتا پھر بھی اس سے حیا کرتی ہے، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے زندگی میں جمال پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، خواہشات کے غلام بن گئے، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے۔ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ نے ان کو سزا کیا دی، ذرا غور کیجئے سزا کتنی باریک ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں خود فراموش بنا دیا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا، انہیں اپنے نفع نقصان کا علم نہ رہا، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصود حیات کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے، اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، چراغ ہدایت بجھا دیے جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس سراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، اور ساری زندگی بھٹکتے بھٹکتے
ایک دن اچانک جب سامنے موت آتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ تو کہا جو لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ جل شانہ انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیتا ہے، وہ خود آشنا بھی نہیں رہتے۔ جو خدا فراموش ہوتے ہیں وہ خود فراموش ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جو خود فراموش ہو جائے اس کے پلے بچا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول، یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو، اور شیر روز ایک ہرن جو ہے وہ چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ جب تو اپنے آپ سے ہی آگاہ نہیں ہے تو پھر تو ہے کیا؟ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کو، تو تو مقصود ہے، تو تو مسجد الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے، تجھے آگہی نہیں رہی کہ تو ہے کون، تیری ذات کیا ہے، فرشتے سلامیاں دیں، فرشتوں کی پیشانیاں جھکیں، تو دیکھ تو کھڑا کہاں ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام، تو سمجھے نہیں کہ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو، کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم نہیں ہے، تو کون ہے، کہاں ہے، تیرا مقصد زندگی کیا ہے، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے انکار کیا تو کیا ہو گیا، میاں اللہ نے تجھ سے ہدایت لے لی۔ کسی زمانے میں ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی اسلام چھوڑ کے، تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے علاقے بھر کے علماء جمع ہو کے گئے کہ یہ عجیب ماجرا ہے، تم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ایک دن سخت سردی تھی اور میں نماز پڑھنے لگا تو بے وضو ہی پڑھ لی، اور بڑا ڈرا کہ یہ بہت زیادتی کی میں نے، تو لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا نماز کی حالت میں کہ کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میرے پہ غسل واجب تھا اور میں نے اس حالت کے اندر نماز پڑھ لی، اور اس دن میں پھر ڈرا کہ یار زیادتی کی ہے تم نے، اللہ کا قہر آج ضرور نازل ہوگا، لیکن سلام پھرا، میں معمول کی زندگی گزارنے لگا۔ میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے، میں اتنی توہین کی ہے، اتنی تذلیل کی ہے اس دین کی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، تو میں نے چھوڑ دیا اسلام کو۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ نے تجھ سے دین چھین لیا۔
تجھ سے دین چھین لیا، تیرے پلے رہا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ بے حکم ہیں، نافرمان ہیں، جو اللہ کو بھلا دیں، اللہ کو فراموش کر دیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساری زندگی بدکاریوں میں گزارے اور ایک نیکوکار اللہ کی رضا کی سائے میں زندگی بسر کرے اور قیامت کے دن ایک جگہ کھڑے کر دیے جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتا ہے ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو کیا ایک جیسا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انصاف بھی کرے گا۔ ہاں، جس کو 33% نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے اس کی پوزیشن نہیں ہوتی، اس کو پاس ضرور کر دیا جاتا ہے، چلو اس کو سٹار لگا کے پاس کر دو۔ پوزیشن انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، رت جگہ کاٹے ہوتے ہیں۔ تو کہا مجرم اور ماننے والے برابر نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ بے حکمے ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے احکام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ تو جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے جنت کے مزے لیں گے اور جہنم والے جہنم کی جلستی آگ میں ایک ذلت کی زندگی کاٹیں گے، موت بھی نہیں ہوگی وہاں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے میدان میں موت کو مینڈے کی شکل میں ظاہر کرے گا۔ کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کے سینے میں ایک ہی خدشہ ہوگا، کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ اور جو جہنمی ہے ان کے سینے میں ایک ہی امید کا چراغ روشن ہوگا، کبھی موت آ گئی تو مر جائیں، جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں روایت میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے گردنیں نکال کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے افسردہ اور دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ اب موت بھی نہیں ہے، جلو جہنم میں، اور یہ جنت والے فائز المراں، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ کامیاب اور بامراد۔ اللہ اہل جنت سے کہے گا کہ اردیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہمیں تو وہ ملا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم جگہ جنت میں اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پھاڑا، جو سب سے آخر میں جنت میں گیا، اور یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا، جہنم کے رگڑے سہنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر اللہ جل شانہ اس کو کہے گا کہ بتا تیری کیا آرزو ہے؟ تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے تمنا کی جا تجھے عطا کر دیا۔ اب اس کی آرزو ہوگی کہ مجھے سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، یا جنت میں کوئی جھونپڑی بھی مل جائے تو کافی ہے۔ لیکن اللہ فرمائے گا جا جنت میں، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دیں، اور یہ اس کے لیے ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو جب وہ یہ سنے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، صحیحین میں روایت ہے، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے مالک، میرے رب، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یعنی جس نے ساری زندگی بدکاریوں اور گناہوں میں گزاری اور جہنم کے رگڑے سے آج سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے، تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا۔ تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ جب یہ حدیث میرے اور آپ کے آقا و مولا بیان کر رہے تھے تو فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی، کہ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میرے لیے اتنی جگہ۔ اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے یہ جگہ، اور وہ جنت میں جائے گا۔ یار جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو تو اتنی جگہ ملے گی، تو پھر ابو بکر و عمر کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان و علی اور حسن و حسین کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ جو خاتون جنت، جنتی خواتین کی سردار اس فاطمہ کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب حضور کے غلاموں کی جاگیروں کا عالم یہ، تو پھر محمد عربی کی شان کیا ہوگی جنت میں؟ تو کتنا بدبخت آدمی ہے جو 2 انچ کے لیے آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو کہا اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اب ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ قرآن جو ہم نے تمہیں دیا، کہا اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے
تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب تمہیں عطا کی ہے، کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہے اور ظلمتوں اور اندھیروں کے اندر زندگی بسر کر دیں۔ کہا اس کتاب کی تاثیرات، اس کے فہم کے اجالوں سے اتنی تاثیر پیدا ہوتی کہ پتھر اٹھا سکتے۔ پہاڑوں نے کہا کہ ہم کو ساروں اور پربتوں کے سلسلے رکھنے کے باوجود، فلک بوس چوٹیاں رکھنے کے باوجود اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ سمندروں نے جن کی محیط گہرائیاں دہلا دیں، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ فحملھا الانسان، انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ جب تم نے خود اٹھایا تو آج بھاگ کیوں رہا ہے، فرار کا راستہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یہ قرآن آج سینے سے جوڑ اور اپنی زندگی میں اتار لے۔ لیلۃ القدر کے حسین لمحوں میں عہد کریں کہ قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، تیری زندگی کی ایک ایک گھڑی قرآن کے ساتھ گزرنی چاہیے تھی۔ تیرے سینے کا انتخاب کیا اس قرآن کے نزول کے لیے، پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا۔ کو ہمالیہ کی چوٹیاں موجود تھی، پربتوں کے سلسلے موجود تھے، یہاں تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر موجود تھے، زمین کی چوڑی چھاتی موجود تھی، لیکن کسی کو اللہ نے یہ امانت دی، یہ امانت تو تجھ کو دی، اور تو نے اس کو سمجھا ہی نہیں، طاق میں رکھ دیا، غلاف میں لپیٹ دیا۔ اس کو غور کر، تیری روح بھی وجد کرنے لگ جائے گی۔ عرب کے 4 بڑے شاعر، ان میں سے ایک کا نام لبید بن ربیہ، بہت بڑا نام ہے۔ اس نے ایک شعر کہا کہ وجلت سیول عن الطلول انہا زبر تجد متونہا اقلامہا۔ وہ جب گزرتی ہیں پانی کی لہریں تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریتلی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر نقش و بنگار بن جاتے ہیں، تو اس کا نقشہ کھینچا کہ ادب کی کھلی کتاب ہو اور کسی نقاش نے قلم سے بوٹے تراش دیے ہوں، تو کہا سیلاب گزرنے کے بعد وجلس سیول عن الطلول، وہ جو ٹیلے ہیں ریت کے، ان کے اوپر یوں نقش و بنگار بنے ہوئے ہیں، کأنہا زبرن، گویا کہ وہ تختیاں ہیں، کتابیں ہیں، اور تو جدو ان کے اوپر اس انداز کے ساتھ نقش اور حرف تراش دیے گئے ہیں کہ جس طرح قلم لے کر کے کسی نے تراشے ہوں۔ جب یہ شعر عرب کے معروف شاعر جو ہے وہ فرزدق المجاشی نے پڑھا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو فراس یہ کیا ماجرا؟ کہا تم قرآن کے سجدوں کو جانتے ہو، میں شعر کے سجدوں کو جانتا ہوں، کہ یہ شعر اتنا اونچا ہے، اس کا حسن، اس کی سلاست اور اس کے اندر معنی کی گہرائی اور گہرائی اور جمال اور خوبصورتی ایسی ہے کہ یہاں میں سجدہ شعر کیا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا استاد مومن کے ایک شعر پر کہ میرا سارا دیوان لے لے، مجھے یہ ایک شعر دے دے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو بعض کلام جادو ہوتے ہیں، تو وہ لبید اتنا بڑا شاعر کہ جس پر عرب کا بہت بڑا شاعر اس کے شعر پر سجدہ ریز ہو، جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر شعر کہنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا کہ لبید کو بلا کے لاؤ۔ وہ بلا کے لائے، کہا کہ کوئی کلام سناؤ۔ کہا جب سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے، یہ صورتیں ہی میرے لیے کافی ہیں۔ تو قرآن تو وہ موجز بیان کلام ہے اگر زندگی میں اس کے اجالے اتر جائیں، لیکن افسوس اس امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ قرآن زندگی تھی، قرآن حیات نو تھی، یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دینے والی کتاب تھی، یہ زندگی کے اجاڑ پن کو بہاروں میں تبدیل کر دینے والی کتاب تھی۔
اقبال نے ایک مقام پہ کہا کہ فاش می گوئیں ماں کے در دل مزمرست این کتاب نیز چیزیں دیگرست، اگر تو مجھے پوچھے تو میں کھل کے بیان کروں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ یہ تو زندگی بدل دینے والی کتاب ہے، یہ تو حیات آفریں کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ روشنی ہے، اس کا حرف حرف اجالا ہے۔ حیات آفریں کتاب سے کیوں نہ جڑا تو؟ اپنی زندگی کو کیوں تو نے روشنیوں سے مالا مال نہ کیا؟ صرف غلاف میں لپیٹ کر کے تو نے طاق پہ سجا دیا، اور یا پھر تیرا بوڑھا مرنے لگا تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا۔ کتنی ستری تنقید کی کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکنے لگی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال نے کہا کوئی شک نہیں کہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا حرف حرف حیات آفری ہے، زندگی دیتی ہے یہ کتاب، یہ من کی روشنی کا سبب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ان میں سے ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کا ایک ایک لفظ تمہیں اجالوں کا نقیب بنا دے گا۔ آئیے اس کتاب سے جڑیں اور اپنی زندگی میں چراغاں کریں۔ یہ تو پتھروں پہ نازل ہوتی تو ان کے کلیجے بھی اس کو سہار نہ پاتے اور ریشہ ریشہ ہو جاتے اور ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ بن جاتے، اور تم تو انسان ہو تو تم اس کتاب کو لے کر کے تمہارے اندر کوئی جنبش ہی پیدا نہیں ہوئی، تم نے اس کو عام کتاب سمجھ لیا، گھروں میں سجا کے رکھ لیا۔ یہ کتاب تو تمہیں کھڑا کر دیتی، آج تم رسوا ہو، ذلیل ہو، پست و زبوحال ہو تو اس وجہ سے کہ تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ شکوے میں جب زبان کھلی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لہجہ کتنا سخت ہے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اقبال شکوہ گناہ ہے۔ اب جواب آتا ہے، سنیے، سارا نشہ اتر جاتا ہے، صرف لہجہ بدلتا ہے، تھوڑا سا صیغہ تبدیل ہوتا ہے، باقی سب کچھ وہی، ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہاری پستی، زبوحالی، ذلت، نقبت اور رسوائی کا سبب اور موجب اس کتاب سے دوری ہے۔ یہ امت آج بھی کتاب تھام لے اور اس کو سینے سے جوڑ لے اور اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، آج بھی یہ امت سر بلند ہے۔ میرے حضور لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے، کہا تمہارے اندر بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب۔ تو اس کتاب کو جو ہر گھر میں موجود ہے، کسی نبی کا پیغام اصلی صورت کے اندر کسی امت کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ اترنے والی کتاب کسی زیر و زبر کے تغیر کے بغیر اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس کتاب سے تعلق مضبوط ہوا ہوتا تو پھر آج ہم در در کی رسوائیاں نہ سہتے، آج پوری امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا نہ رہی ہوتی، آج ہمارا خون نہ بہہ رہا ہوتا اور ہم جبر کا شکار نہ ہوتے اگر اس کتاب سے ہم جڑے ہوتے۔ آئیے آج بھی اس کتاب سے جڑ جائیں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ لیلۃ القدر کے ان مبارک لمحوں میں اور رمضان المبارک ان حسین گھڑیوں میں، نزول قرآن کی بابرکت رات میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں گے۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب زندگی بخش ہے، یہ کتاب ہمارے ہر درد کا مداوا ہے،
اس کا فلسفہ پرانا نہیں ہوا، اس کی تعلیمات فرسودہ نہیں ہوئی، یہ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے، اس سے جڑنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ تو آئیے آج لیلۃ القدر کے ان مبارک لمحوں میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ساری زندگی کتاب رحمت کے ساتھ گزاریں گے، اور جئیں گے تو قرآن کے ساتھ، مریں گے تو قرآن کے ساتھ۔ پھر دیکھنا یہ قرآن تمہیں دیتا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور اس کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملا، اللہ مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب کی برکتیں، تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل تستری جنگل میں رہتے تھے، لوگ ملنے گئے تو کسی نے کہا سہل آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، یہاں جنگل میں کس طرح زندگی گزارتے ہو؟ تو کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، کسی نے کیا کہنا ہے۔ فرمانے لگے تم نے غلط دیکھا، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ جڑے رہو اس کے ساتھ وابستہ رہو، راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن کو معمول زندگی بنا لو۔ میرے حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے کسی مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج پیش نہیں کرتی۔ خیر کسی جھجک کے سناتا ہے، اس کے حضور اپنے آنسو پیش کرو جو آنسوں کی قدر رکھتا ہے۔ لوگ تو آنسوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تم سے درد سے کہانی سنیں گے اور پھر چسکے لے لے کے آگے سنائیں گے۔ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم اپنے دل کے نہ دکھانا کسی کو۔ لوگ تو تمہارے زخموں سے مہندی سجائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ آراستہ کر لیں گے اور دکھاتے پھریں گے میرے پاس یہ بھی راز ہے، یہ بھی راز ہے۔ اپنے راز مسلح پہ رکھو، سجدے میں اس کے حضور کہو۔ سارے دکھوں کا مداوع اس مالک کی دہلیز پر ہے، اس کی چوکھٹ پر ہے۔ تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔ لیلۃ القدر کے یہ لمحے، یہ مبارک گھڑیاں اللہ میرے اور آپ کے لیے رحمت و راحت کا پیغام بن کے، ہماری نجات کی ضمانت بن کے، ہماری توبہ کا ذریعہ بن کے، ہماری آخرت کی بہتری کا سبب بن کے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والی بن جائیں اور ہم سب کو اپنی خاص پناہوں کا حصار عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے چند مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک